بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تمام حمد و ثنا میرے رب کی جس نے یہ کائنات بنائی، اس کے بعد تمام درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت پر، منبع رحمت پر، سرور کونین غمخوار امت پر، جس نے آ کر یہ دنیا کو سجایا۔ احباب سرکار، مصطفیٰ جان رحمت للعالمین ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھی قرآن کا فیصلہ ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور رحمت آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، رحمت آپ چرند کے لیے بھی رحمت، پرند کے لیے بھی رحمت، جن کے لیے بھی رحمت، انس کے لیے بھی رحمت، کائنات میں ہر چیز کے لیے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ اور اسی حوالے سے آپ کو صرف ایک واقعہ بیان کروں گا کہ مصطفیٰ جان رحمت ہمارے لیے رحمت ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے رحمت، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت ہندو کے لیے بھی رحمت ہیں، یہودی کے لیے بھی رحمت ہیں، نصرانی کے لیے بھی رحمت ہیں، مسیحی کے لیے بھی رحمت ہیں، سکھ کے لیے بھی رحمت ہیں، انگریز کے لیے بھی رحمت ہیں۔ کیوں؟ مصطفیٰ جان رحمت ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اسی واقعے کے لیے، اسی ٹاپک پر، اسی موضوع پر میں آپ کو ایک واقعہ بیان کروں گا کہ مصطفیٰ جان رحمت واقعی ہی ہمارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت سرور کونین کا دور تھا۔ ایک یہودی بچہ، یتیم بچہ تھا۔ اس کی ماں کے تن چھپانے کے لیے، بدن چھپانے کے لیے، جسم چھپانے کے لیے کپڑا نہیں تھا۔ ایک کپڑا تھا جو جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ وہ گھر میں چھپی بیٹھی ہے، اور وہ یہودی ہے، بیٹا بھی یہودی ہے، ماں بھی یہودن ہے، کفر کی حالت میں ہیں۔ بیٹے نے کہا، اماں تیری حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، میں جاتا ہوں اپنے امیر کبیر چچا کے پاس، اس سے کچھ لباس لے کر آتا ہوں تاکہ تو گھر سے تو باہر نکل، گھر میں چھپی بیٹھی ہے۔ وہ بیٹے کو کہتی ہے، بیٹا وہاں نہ جا، تیرا چچا تجھے نہیں دے گا کچھ۔ بیٹے نے کہا، نہیں اماں تیری حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، میں تیرے خاطر، تیری خاطر، تمہاری خاطر، تمہارے بدن کی خاطر میں اپنے چچا کے پاس جاؤں گا، تمہاری خاطر کپڑا لے کر آؤں گا۔ تو وہ جاتا ہے اپنے امیر کبیر چچا کے پاس۔ وہ یتیم بچہ جاتا ہے، امید کر کے، آس کر کے جاتا ہے اپنے چچا کے پاس۔ کہتا ہے، چچا میری ماں گھر میں بیٹھی چھپی بیٹھی ہے، جس کے لیے تن چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، جس کے پاس ایک لباس ہے جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے، اس کا اب جسم چھلک رہا ہے، جسم نظر آ رہا ہے، میری ماں چھپی بیٹھی ہے گھر میں،
میں تمہارے لیے تمہارے گھر پر تمہارے در پر امید کر کر آیا ہوں، لہٰذا مجھے کچھ نہ کچھ کپڑا دے دے، میں بھی تو تمہارا حقدار ہوں۔ چچا نے دھتکار دیا، اللہ اکبر! چچا نے اس یتیم بچے کو دھتکار دیا، دھکے مار کر نکال دیا کہ جا، تمہارا کوئی یہاں حصہ نہیں ہے۔ اب روتا روتا آ رہا ہے، سامنے ایک شخص نے پوچھا کہ بیٹا خیر تو ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اللہ اکبر! یہ منظر دیکھیے، یہ کلمات دیکھیے، قربان ہونے کو جی چاہتا ہے، دل تو کہتا ہے قربان جائیے۔ وہ یہودی کہتا ہے، وہ شخص، بیٹا خیر تو ہے، کیوں رو رہا ہے؟ بچے نے سارا ماجرا پیش کیا کہ میری ماں گھر بیٹھی چھپی بیٹھی ہے، میں نے اپنے چچا کے پاس گیا لباس مانگنے کے لیے، اس نے مجھے نہیں دیا، امید پر پانی پھیر دیا، اب روتا روتا گھر جا رہا ہوں۔ تو شخص نے کہا، اب کہنے والا بھی یہودی، سننے والا بچہ بھی یہودی۔ یہودی شخص کہتا ہے، آجا تجھے ایک آستانہ دکھاتا ہوں جسے محمد کا آستانہ کہتے ہیں، سنا ہے اس کے در پر غیر بھی جائے نا تو خالی ہاتھ نہیں واپس آتا، خالی ہاتھ نہیں لوٹتا واپس۔ تو جا، مسجد نبوی کے صحن میں اسے لے کر آیا، کہا وہ دیکھو سامنے مسلمانوں کا نبی بیٹھا ہے جسے محمد کہتے ہیں، وہ محمد ہے، مسلمانوں کا نبی ہے، اس کے پاس جا، تجھے خالی نہیں موڑے گا، تجھے خالی واپس نہیں پلٹائے گا۔ اس کے ہاں اگر کوئی غیر بھی جائے نا تو رحمت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اب کہنے والا بھی یہودی، سننے والا بچہ بھی یہودی، تو وہ کہتا ہے نہیں، پہلے میں اپنی ماں کے پاس جاؤں گا۔ وہ یہودی شخص کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر جانا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے پاس چلے جانا، وہ تمہیں خالی نہیں واپس پلٹائے گا۔ تو وہ بچہ روتا ہوا اپنے ماں کے پاس جاتا ہے، ماں کو سارا ماجرا پیش کرتا ہے کہ چچا نے امید پر پانی پھیر دیا، اس نے کچھ نہیں دیا، لیکن ایک شخص نے در مصطفیٰ کے نام بتایا ہے، وہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے پاس جاؤ تو وہ خالی نہیں واپس پلٹاتا۔ اس کی ماں کہتے نہ بیٹا، اس کے پاس مت جانا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! وہ ماں کہتی ہے مسلمانوں کے نبی کے پاس مت جانا، وہ تو پہلے مذہب لیتا ہے، پہلے درم لیتا ہے، پھر کچھ نہ کچھ دیتا ہے، پہلے عقیدہ چھینتا ہے، کہتا ہے مسلمان ہو جاؤ، اسلام کی خاطر آ جاؤ، ہمارا باپ داداؤں کا یہ مذہب ہے، یہ ہمارا دین ہے، ہم اسے کیسے چھوڑیں، اپنا عقیدہ کیسے چھوڑیں؟ اس کی ماں کہتی ہے وہاں نہ جا، وہ تو پہلے عقیدہ لیتا ہے پھر کچھ نہ کچھ دیتا ہے۔ اس کا بچہ کہتا ہے نہیں اماں، تیری حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، میں جاؤں گا شرط پہلے لاگو کر دوں گا۔ اس کی ماں کہتی چلا جا بیٹا، لیکن دیکھ بھال کر اپنا عقیدہ مت دینا، باپ دادا کا عقیدہ مت دینا۔ وہ بچہ جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے صحن پر، مسجد نبوی کے صحن پر جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! مصطفیٰ جان رحمت صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت جیسے ہی بچے کو دیکھا نا، اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر! کیسا منظر ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت یہودی بچے کو اتنی ادب دے رہے ہیں، اتنی پیار دے رہے ہیں، اتنی شفقت دے رہے ہیں کہ تاجدار مدینہ، تاجدار انبیاء مصطفیٰ جان رحمت بچے کی خاطر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر! وہ بچہ آیا کہ اے مسلمانوں کے نبی، اے محمد، میں تجھ سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ تو بچے نے جیسے یہ کلمات کہے نا، اللہ اکبر! مصطفیٰ جان رحمت نے کہا مانگو بیٹا، کیا مانگتے ہو؟ تو اس بچے نے کہا پہلے شرط لاگو کروں گا، اپنے باپ دادا کا عقیدہ نہیں دوں گا، دینا ہے تو کچھ دو ورنہ میں چلا جاتا ہوں۔ اللہ اکبر! مصطفیٰ جان رحمت نے کہا اپنا عقیدہ مت دو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے جو لے لو۔ تو مصطفیٰ جان رحمت سے اس بچے یہودی نے کہا کہ میری ماں گھر میں چھپی بیٹھی ہے، مجھے کچھ کپڑا دے دیں۔ اللہ اکبر! مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی چادر رحمت کالی کملی اسے دے دی۔ وہ بچہ چلے ہوتا ہوا آ گیا۔ اللہ اکبر! وہ بچہ لے کر گھر اپنے آیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا اپنا عقیدہ تو نہیں دیا،
بیٹے نے کہا نہیں اماں، پہلے شرط لاگو کر دی کہ دینا ہے تو کچھ دے، اپنا عقیدہ نہیں دوں گا۔ جیسے ہی اس کی ماں نے مصطفیٰ جان رحمت کی کالی کملی چادر رحمت اپنے اوپر اوڑھی نا، آنکھوں جاری ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے آنکھوں سے۔ اللہ اکبر۔ بیٹے نے کہا ماں اب کیوں رو رہی ہے؟ تیرے جسم پر اب کپڑا آ گیا ہے، اب رو کیوں رہی ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا ارے اب تو سچا دین یہی ہے، سچا اسلام یہی ہے، سچا نبی یہی ہے، سچا محمد یہی ہے کہ جس نے دیکھا نہیں کہ یہ یہودی ہے، جس نے دیکھا نہیں کہ یہ کافر ہے، اس نے اپنی چادر رحمت ہمیں دے دی۔ اللہ اکبر۔ یہ تو سچا یہی ہے۔ اب ہمیں پہلے تو میں تجھے روکتی تھی، اب چل تو بھی چل در محمد کے پاس، میں بھی چلتی ہوں محمد کے پاس۔ وہیں مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے دامن سے جڑ جاتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ ماں اور بچہ آتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام بن جاتے ہیں۔ احباب، اس سے پتہ چلا مصطفیٰ جان رحمت پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، فقط مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ آپ یہودی کے لیے بھی رحمت ہے، نصرانی کے لیے بھی رحمت ہے، آپ چرند پرند کے لیے بھی رحمت ہے۔ احباب سرکار، مصطفیٰ جان رحمت ہمارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔